الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم 5 قبل 5 وقال فيه شبابك قبل حرمك وقال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وقال فيه وشاب نشأ في عبادة الله ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لاتعداد درود و سلام سید کائنات محسن انسانیت
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہر قسم کی رہنمائی انسان کو ہدایت کی ہے، اور زندگی کے ہر قسم کے مقام مرتبے میں سدھارنے والے معاملات اور جن سے انسان بگڑ سکتا ہے ان سے بھی متنبع فرمایا۔ انسان کی زندگی کا بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، آدمی کی حیثیت باپ کی ہے، ماں کی ہے، آدمی کی حیثیت رشتہ داروں کی ہے، برادری والے کے حساب سے ہے، خاندان کا ہے، آدمی ایک حکمران ہے، ایک سیاستدان ہے، ایک واعظ ہے۔ جس بھی حیثیت میں انسان دنیا میں بستا ہے، یہ مالک کا ایک اعجاز ہے کہ قرآن پاک میں اس نے ہر ایک کی رہنمائی کا بندوبست فرما دیا ہے۔ آج ہم زندگی کے اہم ترین شعبے جسے جوانی کہتے ہیں اس کے متعلق دیکھیں گے اللہ رب العزت کی کتاب نے کیا کیا رہنمائیاں ذکر فرمائی ہیں اور کن جوانوں کا تذکرہ کیا ہے قرآن پاک نے، اور پھر دیکھیں گے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کے بارے میں کیا کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، اور پھر دیکھیں گے تاریخ میں ان لوگوں کا جن کو جوان کہا جاتا ہے کیا کردار ہے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ آخر اس جوان کے اصلاح کے طور پر ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور اگر جوان اور شباب اور نوجوان کسی قوم میں ان کی اصلاح ہو جائے تو کیا کیا امیدیں ہیں، اور اگر یہ زندگی میں بگڑ جائے تو کسی قوم کے لیے کن کن تباہیوں کی وہاں پر امید کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ احقاف میں دو طرح کے جوانوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ جوان جو اللہ رب العزت سے عبادت کا خواہاں ہے، اپنے والدین کے لیے نیک تمنائیں اور دعا کا خواہاں ہے، اللہ پاک کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے کی اللہ پاک سے توفیق مانگتا ہے، اور پھر اپنی اولاد کی اصلاح کی توفیق اللہ پاک سے مانگتا ہے۔ دوسرے نوجوان کا اللہ پاک نے سورہ احقاف میں ہی وہیں پر ذکر فرمایا جو اپنے والدین کے سامنے اکڑی ہوئی گردن کے ساتھ اس کے نظریات، عقائد، اخلاقیات اور اس کی نصیحتوں کے سامنے سر تسلیم کرنے کے بجائے اس کی باتوں کو قصے، کہانیاں اور ایسی باتیں کہتا ہے جو ناقابل عمل ہے۔ اللہ پاک نے ان دونوں ہی نوجوانوں کا ایک جگہ پر ذکر فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بہتر سلوک کی وصیت کی ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا ہے اور تکلیف سے ہی اسے جنا ہے۔ وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، اس کا اس کے پیٹ میں رہنا اور دودھ چھڑانا 2.5 سال کی مدت ہے۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ یہ بچہ جوان ہو کر اپنی توانائیوں کی عمر کو پہنچا۔ وبلغ 40 سنہ، اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ قالا، عرض کرتا ہے رب، اے میری رب، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی والدی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیے ہیں، اور میرے والدین پر جو احسانات فرمائے ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔
وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ ایسے اچھے عمل کروں جن سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد کو بھی درست فرما دے۔ انی تبت الیک، میں تیری طرف اپنی کمی کوتاہی سے رجوع کرتا ہوں۔ وَإِنِّی مِنَ الْمُسْلِمِینَ، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے نوجوانوں کی نیکیاں ہم قبول کرتے ہیں۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَیِّئَاتِہِمْ، اور ان کی کمی کوتاہیوں سے ہم صرف نظر فرما لیتے ہیں۔ فی اصحاب الجنہ، یہ جنت والوں میں سے ہوگا۔ وعدہ صدق، اور یہ سچا وعدہ ہے۔ الذی کانوا یوعدون، جس کا دنیا میں لوگوں سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ والذی قال لوالدیہ، اور جس نے اپنے والدین کو کہا اف لکما، تمہارے لیے افسوس ہو، اتعداننی ان اخرج، کیا تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت ساری امتیں لوگ گزر چکے ہیں۔ وہما یستغیثان اللہ، اور وہ دونوں اللہ رب العزت کی جناب میں فریاد کرتے ہیں۔ ویلک آمن، ارے کم بخت ایمان لیا اللہ پاک پر۔ ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ پاک کا وعدہ سچا ہے۔ فیقولو، وہ جواباً کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں سابقہ اقوام میں بھی انسانوں جنوں کے بارے میں اللہ پاک کی بات پکی ہو چکی ہے۔ انہم کانوا خاسرین، کہ یہ گھاٹا کھانے والے لوگ ہیں۔ یہ دو قسم کے نوجوان ہیں جن کا اللہ پاک نے ایک ہی مقام پہ ذکر فرمایا ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک نے اس کے علاوہ بھی کئی جوانوں کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ان بتوں کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے، ان کی باتیں کرتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ گڑھے ہوئے ہیں۔ یقال لہ ابراہیم، اس نوجوان کو ابراہیم کہتے ہیں۔ شاید یہ بتوں کا توڑنا اسی کا کام نہ ہو کہیں۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، چنانچہ وہاں انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کو لوگوں کے سامنے تو لاؤ اس نوجوان کو، تاکہ سارے لوگ اس کا مشاہدہ کر لیں کہ کون ہے وہ۔ قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا، کہنے لگے نوجوان کیا یہ توڑ پھوڑ کا کام ہمارے بتوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، نوجوان نے کہا بلکہ کیا تو ہے، لیکن آپ اس بڑے سے پوچھ لیں، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لیجئے۔ یہ نوجوان ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ ایک اور نوجوان کا بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا جو ان کے صاحبزادے تھے۔ جس وقت وہ جوانی کو پہنچے، جناب اسماعیل بڑھاپے کی عمر میں جوان ہوئے، قرآن پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ بیٹے تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ نوجوان نے آگے سے کہا افعل ما تؤمر، ابا جی آپ کو جو آرڈر دیا جا رہا ہے وہ کر گزریے۔
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ العزیز مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے، اور میں بڑے سکون صبر کے ساتھ یہ ذبح ہونے کی گھڑی کو برداشت کر لوں گا۔ یہ بھی ایک نوجوان ہے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے ایک اور ذکر کیا ہے، یوسف ایھا الصدیق۔ یہ جوان ہے جو شاہی گھر میں پلا، شاہی خاندان میں پلا، لیکن جس وقت جوان ہوا تو اس کو کسی عورت نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواش، کہا اللہ کی پناہ، وہ تو میرا پالنے والا ہے، اس نے مجھے بڑا اچھے گھر میں جگہ دی ہے، تو میں یہ خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک نوجوان بھی ہے۔ ایسے اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ بھی نوجوانوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ ہیں جو نوجوان جن کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یہ چند نوجوان تھے جن کی تعداد قرآن پاک نے اندازاً 7 ذکر فرمائی ہے۔ تمام کے تمام اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لائے، اور پھر انہوں نے اس کے لیے اپنی جان، اپنے مال، اپنے وطن، اپنے خاندان، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ ان کو بھی بطور اللہ رب العزت نے نصیحت کے سورہ کہف میں ذکر فرمایا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ ایسے اللہ پاک نے جناب زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا ہے، آتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا۔ اپنے والدین کا نافرمان یہ نہیں تھا نوجوان جناب یحییٰ علیہ السلام۔ سیدہ مریم کا ذکر کیا ہے جوانوں میں سے، پاک دامن بیٹی۔ یہ چند نوجوان ہیں جن کو بطور نصیحت کے اور بطور آئیڈل کے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ہر نوجوان کی زندگی اس قابل ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے، اور پھر اپنے نوجوانوں کو ان کی تربیت میں رہنے کی ترغیب دی جائے، جس کی بنا پر وہ نوجوان والدین کے لیے، خاندان کے لیے، معاشرے کے لیے، ملک کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے ایک آئیڈل نوجوان بن سکتے ہیں۔ دیکھیے، جس ملک میں 60 سے 65% نوجوان ہوں، اگر یہ آبادی درست نہ رہے تو ایسی قوم، ایسا ملک، اس کی اصلاح ایک خواب ہے، دیوانے کا خواب، وگرنہ ممکن نہیں ہے اصلاح۔ خون بھی گرم ہے، کر بھی سکتے ہیں، جوش بھی ہے، اور 65% آبادی، چنانچہ اس 65% آبادی کی اصلاح کر لیجئے۔ بصورت دیگر کوئی کسی قسم کی تمنا اور خواہش جو ہے نا، یہ خواہش ہی رہ جائے گی، اس ملک اور اس قوم اور اس خاندان کی اصلاح ممکن نہیں ہے جس کی 65% آبادی گمراہی کی طرف چلی جائے۔ چنانچہ ہمارے معاشرے میں بلکہ دنیا میں ہر جگہ پر اس عمر کا نوجوان یہ معاشرے کی آکسیجن ہوتا ہے۔ اگر آکسیجن خراب ہو جائے نا تو انسان کی صحت کسی طور پر بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ یہ آکسیجن ہے جو ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے خاندانوں میں ہے، ہمارے ملک میں، ہمارے محلوں میں ہے۔ آکسیجن کے بغیر انسان کا رہنا ناممکن ہے۔ یہ ہے آکسیجن معاشرے کی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ان کی اصلاح کے بارے میں حکم دیا ہے، جہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ رب العزت آدمی سے حشر میں سوال کریں گے زندگی کا، مال کا، علم کا، عمل کا۔ زندگی میں ہی تو جوانی ہے نا، لیکن فرمایا کہ الگ طور پر جوانی کا بھی سوال ہوگا۔
جوانی کا الگ طور پر اور زندگی کا الگ طور پر سوال ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ شرع کی نظر میں اور خالق کی نظر میں جوانی کی عمر الگ طور پر اس قابل ہے کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے اور اس میں کوئی کام کیا جائے یا اس کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا جائے۔ چنانچہ ہمارے ہاں اکثریت نوجوانوں کی، بلکہ کہتے ہیں 95% ایسے ہیں جو بغیر ویژن کے، بغیر مقصد کی زندگی میں قدم رکھتے ہیں۔ ان کو کوئی آئیڈل میسر نہیں ہے، ان کو بہتر رہنما میسر نہیں ہے، انہیں کو بہتر صحبت میسر نہیں ہے، انہیں کو بہتر رہنمائی میسر نہیں ہے، والدین کی طرف سے بھی نہیں، اساتذہ کی طرف سے بھی نہیں، نصاب تعلیم کی طرف سے بھی نہیں، میڈیا کی طرف سے بھی نہیں، حکومت کی طرف سے بھی نہیں، معاشرے کی طرف سے بھی نہیں۔ تو بتائیے ایسا نوجوان جن کی آبادی 65% ہے اور 95% کو آئیڈل نصیب نہیں ہے، تو ان کی اصلاح کا ذمہ دار کون؟ ان کی خرابی کا ذمہ دار کون؟ اور ان کی خرابی پر واویلا کرنا یہ ایک فضول سی بات لگتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے آدمی 2 جنم ہیں اس کے 2، ایک ہے جس وقت اس دنیا میں آتا ہے اللہ پاک اس کو پیدا کرتا ہے، دوسرا جنم اس وقت لیتا ہے جس وقت کسی مقصد کے لیے اپنی زندگی کو لگانے کا عزم کرتا ہے۔ میں نے یہ کرنا ہے، اللہ کی اطاعت، اس کے پیغمبر کی اتباع، اپنے خاندانی اچھے اعمال اور اخلاقیات ان کو آگے بڑھانا ہے، میں معاشرے میں میں نے بہتری کرنی ہے، میں نے ملک کے کام آنا ہے، ملت کے کام آنا ہے۔ اسے کہتے ہیں ویژن، مقصد زیست۔ چنانچہ امام مالک فرماتے 2 مرتبہ انسان پیدا ہوتا ہے، ایک ہے جس وقت دنیا میں آیا اور دوسرا ہے جس وقت مقصد زندگی کو اپنا مقصد بنا لے۔ اگر یہ مقصد زندگی اپنے سامنے نہیں رکھتا ہے تو سمجھیے کہ وہ پیدا تو ہوا ہے لیکن پیدا نہیں ہوا، جس کو عربی کا شاعر کہتا ہے انما الامم الاخلاق ما بقیت فانہم ذہبت اخلاقہم ذہبوا، امت نام ہے اخلاقی عالیہ کا، اچھے کردار کا، اگر کردار اور اعلیٰ اخلاق نکل جائے قوموں کو تو سمجھو کہ وہ قوم پر موت طاری ہو گئی، موت۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، لوگو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ یہ میری اور ہر والد کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے۔ جہاں پر مالی ذمہ داری اور مالی فکر ہم کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہے کہ ان کی اعلیٰ تربیت اور اعلیٰ اخلاق کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے۔ اس لیے کہ کسی بچے کو ویژن دے دینا، مقصد دے دینا، اس کو کوئی فن دے دینا اور وہ خالی ہاتھ ہے، وہ اس کے باوجود بہت کچھ کما بھی سکتا ہے، بہت کچھ معاشرے کو بھی دے سکتا ہے، بہت اعلیٰ فرد بھی بن سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس اعلیٰ اخلاق نہیں ہے، تعلیمات نہیں ہے، وہ آدمی کی رسوائی کا سبب بن جائے گا۔ آدمی اس کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے شرمائے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے جس نے یہ فساد کیا ہے، یہ دنگا کیا ہے، یہ کاروبار کیا ہے، اس نے یہ چاند چڑھایا ہے معاشرے میں، انسان پھر منہ چھپاتا ہے۔ لہذا دیکھیے مالی تعاون، مالی رہنمائی، مالی اصول و ضابطے سکھانے سے بہت بہت اہم ہے آپ اس کو اخلاق عالیہ سکھائیں، اللہ کی شناخت سکھائیں، رسول گرامی کی شناخت سکھائیں، اپنی سرحدی تاریخ سے اس کو باور کرائیں، آشنا کرائیں۔ یہ مالی معاونت سے کئی گنا زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ۔ چنانچہ علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساقی، یہ بڑی سرخیز ہے یہ مٹی، لیکن ذرا اس کو نمی کی ضرورت ہے، اس کو تھوڑی سی شاباش کی ضرورت ہے، اس کو تھوڑی سی رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کو تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، وگرنہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے خشت اول چون حد معمار کج،
طاس رویہ میر و دیوار کچ۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے اگر معمار اور مستری بنیاد ٹیڑھی کر دے تو اس دیوار کو آپ سریا ستارے پر بھی لے جائیں تو دیوار وہ ٹیڑھی رہے گی۔ وہ دیوار کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی جس کی بنیاد میں ٹیڑھ آ گیا ہے۔ سب سے پہلے بنیاد کو درست کیجئے، بنیاد کو درست کیجئے۔ چنانچہ یہ زندگی جس کے بارے میں بڑا جہاں اللہ پاک نے تعلیمات دی ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں سے میں ایک آئیڈل نوجوان کی زندگی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک نوجوان ہے، یتیم نوجوان ہے، مکہ مکرمہ کے انگلیوں پہ گنے والے امیر ترین لوگوں میں سے یہ بچہ ہے، جس کا نام ہے مصعب بن عمیر۔ مصعب بن عمیر نوجوان ہے، امیر ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہلی حالت بھی دیکھی تھی اور دوسری حالت بھی دیکھی، یہ مسلمان ہو گیا تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا یہ تیری حکمتیں ہیں، جب یہ شرک پر تھا، مسلمان نہیں تھا، تو کیا کیا اس کے لیے نعمتیں تھیں، اور جس وقت یہ مسلمان ہو گیا ہے تو روایات میں آتا ہے اس آدمی کے نعمتوں میں پلنے کے بعد، اسلام کے بعد جو خشک زندگی سے اس کو دوچار ہونا پڑا، اس کے جسم سے اس طرح چمڑا ادھر گیا تھا جس طرح سانپ اپنی کجلی ادھیڑتا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اور اعلیٰ لوگوں کے مجلس میں اس کی اماں جان بٹھانے کا بندوبست کرتی تھی۔ بیٹے کو کبھی بھی عام نوجوانوں میں نہیں بیٹھنے دیتی تھی، عام مجلسوں میں نہیں بیٹھنے دیتی تھی، بڑے لوگوں کی مجلس۔ نتیجہ کیا نکلنا تھا پھر؟ نتیجہ جو نکلنا تھا کہ دی مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپ۔ انسان جن میں رہتا ہے انہی سے اسی شناخت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے 5 دوست ہیں نا، بے نماز ہیں، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، چغلی کرتے ہیں، اور آپ کہیں نا کہ میں صحیح ہوں وہ 5 غلط ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ 5واں آدمی وہی ہے جو 4 اس کی دوست ہیں، کیونکہ یہ بڑے دانا لوگوں کے خلاصے ہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرمایا کرتے تھے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ انسان ہمیشہ اس کے دین پر ہوتا ہے جس کے ساتھ دوستی اختیار کرتا ہے، لہذا دوستی سوچ سمجھ کر اختیار کرو۔ دوست کے بغیر اگر کوئی کہے نا دوست میرا ایسا ہے لیکن میں نہیں، نہ اس کو قرآن پاک مانتا ہے، نہ اس کو حدیث مانتی ہے، اور نہ تاریخ مانتی ہے، اور نہ ہسٹری مانتی ہے، نہ حکمت مانتی ہے، انسان ویسا آج نہیں تو کل ہو جائے گا جیسے اس کا دوست ہوتا ہے، ویسا دوست ہوتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ دل میں ایمان پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ آپ دار ارقم میں تھے، ابھی یہ مسلمان ہو گیا۔ اماں جان کے ڈر سے اسلام کا اظہار نہیں کر رہا تھا، اماں جان بڑی سخت تھی، لیکن بالآخر اظہار کیا تو ماں نے ہر قسم کی جائیداد سے اس کو آگ کر دیا۔ لیکن ہرقل کے دربار میں جناب ابو سفیان سے جب اس نے پوچھا نا ہرقل سے، کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا کوئی اس سے غصے ہو کر چھوڑتا بھی ہے دین کو؟ کہا نہیں، ہم نے نہیں دیکھا کسی کو کہ ایمان لے آیا اور پھر مرتد ہوا ہو۔ کہتا ہے ایمان اسی کا نام ہے، جس وقت یہ دلوں کے ساتھ جا کر اٹیچ ہو جاتا ہے، ایمان پھر دل سے نہیں نکلتا۔ جان نکل سکتی ہے لیکن ایمان جان کے ہوتے ہوئے نہیں نکلتا ہے۔ اس بچے کو آپ نے اجازت دے دی، حبشہ ہجرت کر کے چلا گیا، پھر وہاں سے مکہ مکرمہ آیا، اور یہاں پر اپنا آپ نے بھیجا مدینہ منورہ کے، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ آپ نے تقریباً 16-17 سال کی عمر میں ان کا استاذ بنا کر بھیجا۔ آپ اسے سمجھ لیں، ایک پورے شہر میں اپنا نمائندہ پیغمبر بنا کر بھیج رہا ہے، کس قدر آپ کو اس آدمی پر اعتماد ہوگا۔ سیرت اور صورت دونوں میرے آقا سے ملتی تھی اس آدمی کی۔ مصعب بن عمیر، جنگ احد میں مہاجرین کا جھنڈا اس نوجوان کے پاس تھا، شہید ہو گئے، کفن دینے کا موقع آیا نا تو اتنی کفن میسر نہیں ہے کہ پورے جسم پر رکھ دیں، اگر نیچے پاؤں پر رکھتے ہیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے، اور اگر چہرے پہ کرتے ہیں تو پاؤں ننگا ہوتے ہیں۔ میرے آقا دیکھ کر
آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلی صورت کیا تھی، پہلی حالت کیا تھی، اور اب کیا؟ تیرے فیصلے ہیں نا، میرے مالک کے فیصلے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے چہرے پہ چادر کر دو اور پاؤں پر گھاس رکھ دو۔ اس صورت میں ان کو کفن دیا گیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک نوجوان ہے۔ یہاں پر زید بن ثابت ہے، یہاں پر جناب علی ہیں، جہاں پر بے شمار جوان تھے جن کے کندھوں پر 10 سال کے مختصر عرصے میں انقلاب محمدی بپا ہوا۔ چند ایک تھے 40 سال سے اوپر، 50 سال سے، باقی سب جوان، سب جوان۔ کایا پلٹ کر رکھ دی ان لوگوں نے دنیا کی۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اب اگر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے میں چند مثالیں رکھتا ہوں۔ آپ واقف ہیں محمد بن قاسم سے۔ 20 سال سے کم کا یہ نوجوان آندھی کی طرح پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، جنگلات کو، ریگستانوں کو پھلانگتا ہوا سندھ میں آیا کہ کسی نے کہا ہے واہ معتصما، اے مسلمانوں کے حکمران معتصم، ہم خطرے میں ہیں۔ ایک اماں جی نے آواز دی سندھ سے، واہ معتصما۔ آندھی کی طرح نوجوان آیا، اور یہ نوجوان عام نہیں تھا۔ ہماری تاریخ میں جو اس لڑا گیا ہے نا، اپنا جہاد اسی صورت میں لڑا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر کہیں پر سب سے زیادہ خطرہ ہے تو وہاں پر کس کو بھیجتے ہیں؟ اسامہ، زید آپ کا بیٹا تھا، آپ نے اس کو بنایا ہوا تھا متبنہ زید، اسامہ، سیدنا علی، جناب حمزہ، یہ گورنر کا داماد تھا جس نے یہاں پر اس کو بھیجا ہے۔ طارق بن زیاد سے واقف ہیں آپ۔ مغرب میں جا کر اپنی کشتیاں جلا دیں، مجاہدوں کشتیاں ہم نے جلا دی ہیں، اگر فاتح ہیں تو یہ ملک ہمارا ہے، اگر شکست کھا گئے تو واپسی کا رستہ بند ہے۔ ایمان اور یقین اپنے مالک پر۔ پھر 800 سال حکومت اس علاقے میں مسلمانوں نے کی، 800 سال تک۔ زمانہ قریب کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ احمد دیدات اس کا نام ہے، احمد دیدات۔ یہ بچہ ہے ہندوستان کا، میمن خاندان سے تعلق رکھتا ہے، سورت شہر ہے۔ 1918 میں یہ بچہ اپنے والد کے ساتھ غربت کا مارا ہوا جنوبی افریقہ میں جاتا ہے۔ غربت کا مارا ہوا، باپ درزی تھا، غربت کی بنا پر 1918 میں وہاں پر چلے گئے۔ کم عمری میں ہی والدہ فوت ہو گئی۔ اب باپ نے بچے کو جگہ جگہ ملازم کرایا، کباڑ کی دکان پر، جنرل سٹور پر، جہاں بھی عام طور پر بچے ہوتے ہیں۔ لیکن اس بچے کو اس کا ایمان جاگا، اس کا ایمان نے انگڑائی لی۔ یہ چیز ہے جو اللہ پاک نے ہر ایک انسان میں رکھی ہے، لیکن جس کو امام مالک فرماتے ہیں نا کہ انسان جب پیدا ہی نہیں ہوتا ہے اگر اس کا اپنا ویژن اور مقصد زندگی کا تعین نہیں کرتا ہے، وہ سمجھے کہ آیا ہی نہیں دنیا میں۔ خلقوا وما خلقوا لمکرمۃ فکأنہم ما خلقوا، عربی کا شاعر کہتا ہے خلقوا وما خلقوا لمکرمۃ فکأنہم ما خلقوا۔ کچھ لوگ دنیا میں آتے ہیں لیکن عزت کا کام ان سے ممکن نہیں ہے، سمجھو کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ رزقوا وما رزقوا سماحۃ فکأنہم رزقوا وما رزقوا۔ بعض کو رزق تو ملتا ہے لیکن ہاتھ سے دینے کی توفیق نہیں ہوتی، سمجھو کہ وہ فقیر ہیں، ان کو رزق ملا ہی نہیں ہے۔ عیسائی تھے وہاں پر جنوبی افریقہ میں، ساتھ ہی عیسائیوں کا مدرسہ تھا۔ مسلمان بچہ ہے، ہندوستان سے آیا ہے، انگریزی بھی اچھی نہیں جانتا ہے، لیکن وہ تنگ کرتے تھے کہ دیکھو تمہارے پیغمبر کے بارے میں یہ اعتراض، یہ اعتراض، اسلام کے بارے میں یہ اعتراض۔ یہ بچہ کیا کر سکتا ہے؟ پھر ملازم، پھر ایک عام ہوٹل اور ایک کباڑ کی دکان پہ کام کرنے والا، پڑھا لکھا نہیں ہے، غریب کا بچہ ہے۔ لیکن دل میں آیا کہ یہ مجھے اعتراضات کرتے ہیں، کیوں نہ ہو میں اس کا جواب دوں۔ اللہ کا کارنا، مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کی کتاب اظہار الحق اس کے بچے کے ہاتھ آ گئی، پھٹی پرانی کتاب، پڑھا، عیسائیوں کے بارے میں سوال جواب ہے۔ پھر مطالعہ کیا، بہت پڑھا، حتیٰ کہ دنیا کا سب سے بڑا مسلمانوں کا مناظر بنا اسلام کے خلاف، اسلام کے لیے۔
اسلام کی حمایت میں سب سے بڑا دنیا کا، اور لیزیانا یونیورسٹی امریکہ کی، وہاں پر کروڑوں انسانوں نے ٹی وی پر اس انسان کے مناظرے دیکھے، اور سرزمین یورپ میں اور سرزمین امریکہ میں جا کر عیسائیوں کے دنیا کے ٹاپ کے مناظرین کے ساتھ مناظرے کر کے اللہ پاک نے فتح نصیب کی۔ غریب کا بچہ، آپ میں سے میرا خیال کوئی بھی ایسا خاندان نہیں ہے جس قدر غربت میں احمد دیدات نے آنکھ کھولی ہو۔ وسائل بھی نہیں ہے، گھر بار نہیں ہے، مہاجر ہے، کہاں ہندوستان کہاں جنوبی افریقہ، انگلشی بھی نہیں آتی، لیکن ہوا کیا؟ مکمل انجیل، مکمل تورات، مکمل زبور حفظ کی۔ عیسائیوں کو حفظ نہیں تھی، دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی نا، میں نے دفاع کرنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں نے دفاع کرنا ہے اسلام کا۔ تورات حفظ کی، انجیل حفظ کی، زبور حفظ کی، عیسائی نہیں حفظ کرتے تھے تاکہ اسلام کا دفاع کرے۔ پھر ایسا ہوا، ایسا ہوا 9 سال چارپائی پہ رہے، لیکن میں سن رہا تھا جناب ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کو، 9 سال کی عمر میں پٹی بنا دی گئی آنکھوں کے سامنے، 1 2 3 کر کے صرف آنکھیں جھپک سکتے تھے، اس سے اشارہ کرتے تھے فلاں چیز کا یہ جواب ہے، فلاں کا نمبر 2 نمبر 3 میں جواب اس لائن میں دیکھو۔ 9 سال تک چارپائی پہ پڑے، اپنی آنکھوں کی پلکوں کے اشارے سے اسلام کا دفاع کرتے رہے۔ یہ روشن مسالے ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے، جن کو اللہ پاک نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں، لیکن وہ صلاحیتیں سوئی ہوئی ہیں، سوئی ہوئی۔ اقبال خصوصی طور پر، بدقسمتی یہ ہے اقبال اور محمد علی جناح، ان دونوں کے نظریات اور خصوصاً نوجوان کے بارے میں ان کی تعلیمات سے ہمارے حکمرانوں نے، سیاست نے نوجوانوں کو اندھیرے میں رکھا، وگرنہ جس قدر متفکر تھا اقبال نوجوانوں کے لیے، کبھی جوید نامہ پڑھ کر دیکھیں، کبھی اقبال کے وہ شعر پڑھ کر دیکھیں جنہوں نے نوجوانوں کے لیے کیے ہیں، ہمارے نہ نصاب میں شامل ہیں، نہ سیاسی ماننے کے لیے راضی ہیں کہ یہ ملک 2 قومی نظریے کے تحت بنا تھا، نہ وہ ہسٹری پڑھاتے ہیں کہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں کیا کہا تھا، محمد علی جناح کی تقریریں کیا ہیں، وہ کیا اسلام کے بارے میں خیال کرتے تھے۔ سب کی سب چیزیں ہمارے نوجوان کے نصاب سے وہ درپردہ رکھی گئی ہے۔ اقبال ہمیشہ نوجوان کو شاہین کہتا تھا، اور کہتا تھا پرندوں کا یہ درویش ہے، اپنا گھونسلہ نہیں بناتا، مردار نہیں کھاتا، کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا، اور یہ کہاں بسیرا کرتا ہے؟ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ کہتا ہے ایک نوجوان کو شاہین ہونا چاہیے، اس کو مردوں جیسی زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے، اس کو ہمیشہ بے تاب رہنا چاہیے شاہین کی طرح، اور خوددار رہنا چاہیے، خوددار رہنا چاہیے۔ اقبال کہتا ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ڈالتے ہیں ستاروں پہ کمند، جن کے عزم، جن کے ارادے بہت بڑے ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ اقبال کہتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اس قوم کو شمشیروں کی حاجت نہیں رہتی، اقبال نوجوان کو کہتا ہے اس قوم کو شمشیروں کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ میں تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس اور باب آخر۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اقبال ہے جو مجھے اور میری قوم کے جوانوں کو اور ہمیں بیدار کر رہا ہے۔ اس بیداری کا نتیجہ ہے کہ ہمیں ایک محفوظ ملک ملا، لیکن ایک محفوظ ملک ملنے کے بعد ہم اس قدم سے پیچھے ہٹ گئے کہ اس کو سنوارنا ہے۔ محمد علی جناح رحمہ اللہ نے کہا تھا میں نے ایک ملک لے کر دے دیا ہے جس میں ہم تجربہ کریں گے قرآن و سنت کے نفاذ کا، لیکن وہ خواب ہی رہ گیا، وہ خواب رہ گیا۔ آئیے
اس ذمہ داری کو اپنے ذمے لیں۔ آپ صاحب اولاد ہیں، اپنے اولاد کے بارے میں فکر مند ہیں۔ یہ نوجوان کبھی بھی مداری کی طرح اچھے نہیں بن سکتے ہیں، یہ بڑی صلاحیتیں ہیں ان میں۔ کہاں پر احمد دیدات بن گیا؟ یتیم بچہ نہیں، غریب بچہ، جنوبی افریقہ میں جا کر مصعب بن عمیر یتیم بچہ بن گیا۔ امام شافعی یتیم بچہ بن گیا۔ امام بخاری باپ کو بھی نہیں دیکھا، یتیم بچہ۔ کیا کیا نہیں کر دیا ان لوگوں نے۔ ہمارے پاس تو بڑی صلاحیتیں ہیں۔ مال کے بارے میں متفکر ہوجئے، لیکن اخلاقیات، مالی تعاون سے بہت بڑا تعاون ہے اولاد کے بارے میں۔ آپ فرمایا کرتے تھے ما نہال والد من نہل من ادب حسن، ایک والد اپنے بچے کو اچھے ادب سے بہتر تحفہ دے ہی نہیں سکتا ہے۔ سب سے بہتر تحفہ کیا ہے؟ اچھے ادب۔ قرآن پاک گھر میں رکھیے، سیرتیں رکھیے، احمد دیدات کی سیرت رکھو، امام شافعی کی رکھو، امام ابو حنیفہ کی رکھو، پیر عبد القادر جیلانی کی رکھو، اقبال کے شعروں کو رکھو، الطاف حسین حالی کے شعر یہاں پر رکھو۔ یہاں پر بتاؤ ان کو ہم پر جو کمین کی مسلط ہے، 56 ملک ذلیل ہو گئے دنیا میں اسرائیل کے سامنے۔ پوری دنیا میں ایک اسلامی ملک نہیں ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ اس ذلت کا سبب کون ہے؟ اس کا ذلت کا سبب ہم ہیں، اس لیے کہ ہم نے بھی نہیں اور اپنے بچوں کو بھی کبھی صلاح الدین ایوبی کی سیرت نہیں پڑھائی۔ زنگی ایک ممبر تیار کرتا ہے، کہتا ہے اس ممبر کو بیت المقدس میں رکھ کر امام کا خطبہ میں نے اس سے سننا ہے۔ ایک ویژن تھا، ایک مقصد تھا نا زندگی میں۔ اللہ پاک نے لمبی زندگی نہیں دی، لیکن اپنے روحانی بیٹے صلاح الدین ایوبی کو سبق پڑھا کر گیا۔ ایوبی نے وہی ممبر محفوظ رکھا۔ پوری دنیا کے یہودی اور بلکہ آپ یوں کہیں کہ مسلمان بھی اس انسان کے خلاف تھے۔ کتنی مرتبہ مسلمان کے بہت سارے شر پسندوں نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا ایوبی پر، اس کے باوجود عزم ہے، ارادہ ہے، اپنے استاد کا ممبر اس کے پاس ہے، پوری دنیا کو چیلنج کیا۔ اللہ پاک نے فتح دی، یہی بیت المقدس آزاد ہوا۔ پورا یورپ لاکھوں کی تعداد میں فوجیں آئیں۔ میں نے کہا آدھا عالم اسلام بھی اس کے خلاف تھا، اس کے باوجود سلام ہے اس ایوبی کو۔ لیکن بات یہ ہے سمن قضت تلک السنون واہلها فکانہم وکانہم احلال، یہ تاریخیں گزر گئیں، اب تو ایسا لگتا ہے کہ وہ خواب تھا، ایک خواب۔ آئیے اپنی ذمہ داری نبھائیے۔ یہ نوجوان مداریوں کی طرح لباس پہننے کا اچھے نوجوان نہیں بنیں گے۔ ان کو تربیت کی ضرورت ہے، ان کو حوصلے کی ضرورت ہے، ان کے سامنے اس ماحول کو گھر میں بنانے کی ضرورت ہے، ان کے لیے بہتر و سازہ مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ان کی توانائیاں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اللہ پاک اس ضمن میں مجھے آپ کو بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔